بہت سے قصے سنے تھے اس ریاست کے ہم نے، کئی کہانیاں اس شہر کی مشہور ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں۔ بہت دیر سے دل میں اس شہر کو دیکھنے کی خواہش تھی۔ کئی بار گزرا میں اس شہر کے پاس سے، مگر کبھی وقت کی قلت نے تو کبھی کسی اور وجہ نے مجھے اس شہر سے دور رکھا۔ مگر آج اس درینہ خواہش کی تکمیل کا دن تھا۔ آج یہ شہر جسے نوابوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے میرے سامنے موجود تھا اور میں اس کے اندر موجود تھا۔ ایک وقت تھا جب یہ ایک آزاد خود مختار ریاست تھی۔ جی آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، میں صوبہ پنجاب کے شہر بہاولپور کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت تو یہ خوبصورت شہر ملک پاکستان کے صوبے پنجاب کا حصہ ہے، مگر جب پاکستان بنا بھی نہیں تھا تب بھی یہاں ایک آزاد خود مختار ریاست موجود تھی۔ یہ شہر آج بھی اپنے جاہ و جلال اور دیگر بہت سے معاملات میں دوسرے کئی شہروں سے منفرد نظر آتا ہے۔ یہاں بہت سی چیزیں یا جگہیں ایسی ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ شہر چولستان کے کنارے پر واقع ہے، جس کی بنیاد 1748 میں نواب محمد بہاول خان اول نے سندھ سے اچ کے علاقے میں منتقل ہونے کے بعد رکھی تھی۔ یہ شہر ریاست بہاولپور کا دارالحکومت تھا۔ 1955 تک نوابوں کے عباسی خاندان نے اس ریاست پر حکومت کی، بعد ازاں یہ ریاست پاکستان میں ضم ہو گئی۔ اب یہ پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے 11واں بڑا شہر ہے۔ اس شہر کو دیکھ کر لگتا ہے یہاں آج بھی بہت مہذب لوگ آباد ہیں، جو انتظامات اور صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ شہر کے بازاروں گلی کوچوں میں چلتے ہوئے ہم سیدھے جا پہنچے نور محل میں۔ امجد صاحب جو اس شہر کا ہمیں وزٹ کروا رہے تھے، انہوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتائیں اس شہر کے بارے میں۔ میں بہت مشکور ہوں ان کی اس بے لوث محبت کے لیے۔ یہ محل واقعی ایک دل فریب اور بہت پرکشش تاریخی عمارت ہے۔ اس خوبصورت عمارت کی تعمیر قریب 150 سال پہلے نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے 1872 میں شروع کی، جو کہ 1875 میں مکمل ہوئی۔ اس محل کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور ہیں، جیسے کہ یہاں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس محل کی تعمیر نواب صاحب نے اپنی بیگم کے لیے کروائی تھی، جس کا نام نور جہاں تھا، جس باعث اس محل کا نام نور محل رکھا گیا۔ مگر یہ بات کس حد تک درست ہے اس کے بارے کہنا بہت مشکل ہے۔ اس محل کو دیکھتے ہی آنکھیں ٹھہر جاتی ہیں اور دل اس کی سیر کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ محل اس وقت پاکستان آرمی کے زیر انتظام ہے۔ اس محل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے محل میں داخل ہوتے ہی کچھ دور ٹکٹ گھر سے ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم محل کی جانب بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیوز کی آپ تک رسائی آسان ہو سکے، اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ جیسے ہی آپ ٹکٹ لے کر آگے بڑھتے ہیں، ایک خوبصورت عمارت کہیں یا محل اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے آپ کا استقبال کرتا ہے۔ یہ بہت پرکشش عمارت ہے۔ اس کی تعمیر میں آپ کو اسلامی اور مغربی فن تعمیر کا انتہائی حسین امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ محل 44,600 مربع فٹ کے رقبے پر محیط ہے، جس کے ارد گرد سبززار چادریں بچھی ہوئی ہیں۔ محل کے سامنے موجود لان میں کھڑے اس محل کو دیکھنا ایک منفرد سحر کا احساس دلاتا ہے۔ اس محل کی تعمیر اس قدر زبردست انداز میں کی گئی ہے کہ اس میں سورج کی روشنی یا چاند کی چاندنی محل میں بکھیرنے کے لیے ایک خصوصی سسٹم بنایا گیا تھا، جہاں اب زائرین کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔
محل کے مرکزی ہال کے عین اوپری حصے میں شیشے کی دیوار بنائی گئی ہے جس میں سے سورج کی روشنی محل میں داخل ہوتی ہے، اور پھر اس دیوار میں شیشوں کا استعمال انتہائی مہارت سے کیا گیا ہے جہاں سے روشنی محل کے ہر کونے تک پہنچ سکتی ہے۔ نور محل کی تعمیر اس قدر خوبصورتی سے کی گئی ہے کہ اس کی سیر کے دوران جی چاہتا ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہے۔ ایک انتہائی خوبصورت احساس آپ کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ محل میں موجود فرنیچر مختلف مغربی ممالک سے منگوایا گیا ہے، جن میں برطانیہ، اٹلی اور فرانس وغیرہ شامل ہیں۔ محل میں مختلف دیواروں پر دیدہ زیب نقش و نگار کے حامل پورٹریٹ اور نواب خاندان کی تصاویر آویزاں ہیں، جن میں سوائے ایک کے باقی سب تخیلاتی تصاویر یا پینٹنگز ہیں۔ نور محل میں ایک پیانو بھی نظر آتا ہے جسے نواب صادق محمد خان پنجم کے ذوق کے ساتھ ملایا جاتا ہے، جسے وہ خود بجایا کرتے تھے۔ انہیں پیانو کا بہت شوق تھا، جس باعث انہوں نے یہ پیانو جرمنی سے منگوایا اور پھر اسے محل میں رکھا گیا۔ یہاں دیواروں پر آویزاں تصاویر اور پینٹنگز اور نقشے سبھی اپنے اپنے اندر ایک ایک لمبی داستان رکھتے ہیں، جن کو ایک ویڈیو میں بیان کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ حال میں جہاں نواب صاحب کبھی دربار لگایا کرتے تھے، وہاں آج بھی وہ دربار لگائے اپنے تخت پر براجمان نظر آتے ہیں۔ ان کا جاہ و جلال انہیں دیکھ کر آج بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ محل میں موجود سنوکر کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ نواب صاحب سنوکر کے بھی بہت زیادہ شوقین تھے۔ یہاں ایک ایسا بھی کمرہ موجود ہے جہاں ان کے شاہی لباس، فوجیوں کی وردیاں، ان کے دور کی کرنسی اور مختلف دستاویزات موجود ہیں۔ ان کی پریس مشین، رایا کے لباس، ان کی ثقافت اور دیگر بہت سی چیزیں بھی شوکیس میں سجی وہاں نظر آتی ہیں۔ نور محل میں 32 کمرے، تہ خانہ، 6 برآمدے اور 5 گنبد بھی شامل ہیں۔ زیادہ تر کمروں کو تالا لگا ہوا ہے، بس کچھ کمروں کو سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے، جس میں ترتیب سے فرنیچر لگا نظر آتا ہے۔ یہاں اگر آپ آئیں تو آپ اپنے پیاروں کے لیے یا یادگاری کے طور پر تحائف کی خریداری بھی کر سکتے ہیں۔ محل کے باہر والے حصے میں ایک کار کھڑی ملتی ہے، جو کہ اس حوالے سے بھی تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ نوابزادہ صادق خان پنجم اس کار پر ہی حج کے لیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں ایک منی بس اور ان کی ذاتی شاہی بگی آج بھی موجود ہے۔ نور محل اسلامی اور مغربی طرز تعمیر کے باعث نہایت دلکش اور اہمیت کا حامل ہے۔ اس محل کی ہر چیز انتہائی سلیقہ سے تعمیر کی گئی ہے، جو محل کی خوبصورتی میں 4 چاند لگاتی ہے۔ اس محل کو سرکاری مہمان خانے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر نہایت خوبصورت انداز میں بنا ریسٹورنٹ بھی موجود ہے۔ یہ تھی دوستو بہاولپور اور نور محل کی مختصر سی داستان۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو یہ داستان کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔